مہربان ہے، درگزر کرنے والا کریم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر دو تین چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تحبون اللہ، اگر اے لوگو تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے بھی اعمال صالح ہیں صدقات اور خیرات کی شکل میں وہ ہم مسلمان ادا کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور بھی اعمال صالح کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا ایک کلیہ دیا، اپنی رضا کا ایک طریقہ دیا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تحبون اللہ، لوگو تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ تمہیں ایسے نہیں ملے گا۔ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر لو، اتباع کر لو۔ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو تو کیا ہوگا؟ تم اللہ کو اپنا محبوب بنا دو گے۔ اب نماز کا حکم آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کیا ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں گا، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جو میں کرتا ہوں وہ کرو، یہ تمہاری نماز ہوگی۔ یعنی رکوع، سجود، قیام، تہجد، یہ جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے، تو حضور نے فرمایا مجھے دیکھو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، یہ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اللہ پاک جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا اٹھنا اور آپ کا رات کو آرام فرمانا، آپ کا دن کے اجالے میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر میں داخل ہونا، گویا کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک لمحہ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہر لمحے میں، ہر گوشے میں، زندگی کے ایک ایک حرف پر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لو تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح میرے رسول نے نماز پڑھی اس طرح تم بھی کرو تو یہ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ جس طرح میرے نبی نے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، اس طرح تجارت اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام فرماتے یا رات میں پھر آرام فرماتے، اس طرح تم بھی کرو تو رب تم سے راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ تو ہمارا مقصد رب کو راضی کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے جو کیا وہ کرو۔ حضور کا ہر عمل رب کی رضا کے مطابق ہے، اور حضور کے عمل سے ہٹ کر تم اپنی مرضی سے عمل کرو گے تو وہ پھر تمہیں نقصان میں لے جائے گا، خسارے میں لے جائے گا۔ دنیا کے کسی معاملے کا کوئی بھی پہلو ہو تو اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تلاش کرو، تو سنت میں تلاش کر کے پھر اس کے مطابق عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب صرف کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، رب نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک وقت ہے کہ رب، بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالح، ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ جو آدھی رات کو اٹھ کے آتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کا مقصد رب راضی ہو جائے، کہ اور کوئی مقصد ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے میں راضی نہیں ہوں گا۔ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، ادب کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اے لوگو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، اور صرف محبوب ہی نہیں بناؤں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سب کے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔
یعنی فرما